ملاقات تھی، مذاکرات نہیں تھے. بالکل ایسا ہی ہے. خالد بھائی نے بھی اپنی خواہش کابینہ سے علیحدگی کا اظہار کر دیا ہے اور ابھی تک وہ خواہش قائم ہے، اور ہماری خواہش کہ یہ کابینہ کا حصہ لیں وہ بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی آفر تھی متحدہ قومی موومنٹ کو، وہ آج بھی اویلیبل ہے، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے فیصلے کے اوپر اصولی اعتبار سے کھڑے رہنا چاہیے اور کمپرومائز نہیں کیجیے گا کسی اور وزارت کے لیے. سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ کوئی تقسیم قبول نہیں ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں ان کی اتحادی جماعت MQM پاکستان کے ساتھ. اختلافات جو ہیں اتحادیوں میں وہ لگتا ہے کہ اب سامنے آ گئے ہیں. MQM کی جانب سے یہ شکایت آئی ہے کہ کراچی کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اور جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی، اس لیے جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاقی کابینہ سے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ جو اعلان ہے اس کو اب 2 روز گزر چکے ہیں، مگر لگ نہیں رہا کہ کوئی پیش رفت اس معاملے پر بھی ہو سکی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف نے جو اتنے ایفرٹس کیے ہیں ان 2 دنوں کے اندر ان سے وہ اپنے اتحادی جماعت والوں کو کنونس کر چکے ہیں. گزشتہ روز وفاقی وزیر اسد عمر صاحب اور متحدہ MQM کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا. خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو وزارت چھوڑی تھی وہ اپنے اس فیصلے کے اوپر قائم ہے. میڈیا اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب کی فون کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اب اس کے بعد کل یعنی کہ بدھ کو دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. متحدہ پاکستان کے جو احتجاج ہے وہ لگ رہا ہے کہ جو ساری حکومت کے اتحادی ہیں ان کے لیے بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے، کیونکہ جب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کا، تو اس کے بعد سندھ کے اندر جو دوسری اتحادی ہے حکومت کی GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج گورنر سندھ کی پیر پگاڑا صاحب سے ملاقات ہوئی. اور دوسری طرف BNP مینگل اور قاف لیگ جو ہے انہوں نے بھی کچھ شکایات کا اظہار کیا ہے اور ان سے بھی ملاقات جاری ہے. جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے میڈیا اطلاعات کے مطابق کہ وہ بات کریں ان اتحادیوں سے. جہاں تک متحدہ کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مقابلے کے لیے اتر آئی ہے. انہوں نے پہلے ہی MQM کو یہ آفر دی تھی کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑ دیں، حکومت کو گرا دیں اور اس کے بعد سندھ کے اندر وزارتیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں. اور PPP نے اسی وجہ سے خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کو سراہا ہے. مگر ابھی تک PPP کی طرف سے جو ایفرٹس ہو رہے ہیں MQM متحدہ نے ان کو ایز سچ کوئی خاص اہمیت نہیں دی، اور وہ ابھی بھی حکومت کا جس کو کہتے ہیں کہ حکومت سے اپنا سپورٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں کھینچا. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر خان صاحب جو سینئر رہنما ہیں MQM پاکستان کے. ویلکم ٹو دا شو عامر صاحب. جی بہت شکریہ. عامر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو کیا عمران خان صاحب کی اور خالد مقبول صدیقی صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کیا کوئی بات طے ہوئی ہے، یا خالد مقبول صدیقی صاحب نے کچھ ان وزیر اعظم سے شکوے یا جو خدشات ہیں یا شکایات ہیں ان کا کوئی اظہار بھی کیا؟ عارفہ یہ شکوے یا شکایات یہ گزشتہ 16 ماہ سے ہم مختلف فورم کے اوپر ہم کرتے رہے ہیں. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کے ٹیلی فون کا تعلق ہے تو 2 دن قبل جس دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کیبنٹ سے باہر آ رہے ہیں، اس دن خالد بھائی کے پاس ایک کال ضرور آئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اور اس میں انہوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد آئیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے. لیکن اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب یہاں کراچی تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے 1 دن پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اسد عمر صاحب گو کہ کوئی مذاکراتی کمیٹی کا وہ حصہ نہیں تھے، کوئی مذاکراتی ہماری ملاقات نہیں تھی. یہ 1 ہفتہ قبل اسد عمر صاحب کے ساتھ ایک شیڈول میٹنگ تھی جو ان کو آنا تھا یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی تھی.
لیکن ایک دن قبل یہ ہماری طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا، تو جب وہ آئے ہیں تو یقیناً ان موجودہ صورتحال کے اوپر بھی ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے بھی ہم سے یہ دریافت کیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے. تو ہم نے ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی ہے، اور ہمارے درمیان جو 13 نکات کے اوپر 2 MOU سائن ہوئے تھے، ہم نے وہ بھی ان کے سامنے رکھے، اور ہم نے ان سے دریافت کیا کہ اسد صاحب 16 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، مختلف کمیٹیز بن چکی ہیں. گورنر عمران اسماعیل صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہے، اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب ایک کمیٹی میں ہیں، ان کے ساتھ ہماری درجن بھر میٹنگز ہو چکی ہیں. اسد عمر صاحب بھی ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقاتیں رہیں. ہم نے ان سے دریافت کیا کہ ان تمام میٹنگز میں جن MOUs پہ ہمارے سائن ہوئے تھے، اس میں ہمیں کوئی ایک نقطے کے اوپر بھی کوئی ہمیں آپ پیش رفت بتا دیجئے کہ اس پہ کوئی عملی کام ہوا ہو. سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اوپر آپ لوگ بہت عرصے سے بات کرتے رہے ہیں اور بار بار بات کرتے رہے ہیں، بٹ اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 13 پوائنٹس کا آپ کا وہ ہے جو آپ نے سائن کیا ہے اگریمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے، دوسری طرف اگر آپ بہت زیادہ کراچی کو دے رہے ہیں اس وقت جو آپ نے جواب دیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو سب سے بڑی شکایت ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کے لیے اگر فنڈز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ریلیز جلدی کر دے اور کام ترقیاتی شروع ہو جائے اس شہر میں، تو آپ جو باقی پوائنٹس ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ زیادہ انتظار کرنے کو بھی تیار ہیں، مگر کراچی کے ایشو پہ اب آپ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے؟ عارفہ، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، ان شہری علاقوں میں جو تباہی پھیلی ہے اس کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک ایسے پوائنٹس ہیں جس پر فوری طور پر عمل کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ جو ہمارے MOU کا پہلا نقطہ تھا، جس پہ ماضی کی حکومت میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے اس دور میں CCI کی میٹنگ کے اندر طے ہوا تھا کہ کراچی کی آبادی کو صحیح نہیں، ہمارا اعتراض تھا کہ آبادی کو صحیح نہیں گنا گیا ہے، سینسس درست نہیں ہوئے ہیں، اسی کی بنیاد پر حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی ہیں، تو سینسس کے اندر یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر یہ طے ہوا تھا کہ 5% تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا، جو اب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اور PTI کی حکومت اور ان کے ذمہ داران خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی کو صحیح نہیں گنا گیا ہے، اس کے اوپر کوئی اب تک عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح آرٹیکل 140A جو بلدیاتی اداروں کو اختیارات دلوانے کے لیے MQM نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے، اس پر ہم نے بارہا درخواست کی کہ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ اپنے اٹارنی جنرل صاحب کو ڈائریکشن دیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے کر جائیں. آلریڈی وہ پٹیشن گئی ہوئی ہے، اس پر وہ خود پیش ہوں اور اس پہ دلائل دیں اور بلدیاتی اداروں کو اختیارات دلوائیں. جب تک بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں ملیں گے اس شہر کے اندر بہتری نہیں آ سکے گی. پیپلز پارٹی کی حکومت سے تو ہمیں قطعاً کوئی امید نہیں ہے، اور ان کی جو بیڈ گورننس پورے صوبے میں ہے، صرف شہروں میں نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی ان کی جو بیڈ گورننس ہے ان کی حکومت سے تو ہمیں قطعاً کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی بہتری آ سکے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ بالکل صحیح، آپ نے 3 بہت اہم اگزامپلز دیے ہیں کہ کیا کچھ آپ ایکسپیکٹ کریں، بٹ سر کہیں جماعت کے اندر بھی آپ لوگوں نے یہ کوئی بحث مباحثہ کیا کہ اب obviously تحریک انصاف واپس آپ کے پاس آئے گی، کوئی نہ کوئی کاؤنٹر پروپوزل لے کر آئے گی، تو آپ کیا چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر فوراً اگر ایکشن دیکھیں گے تو آپ کو اب لگے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی نیت صحیح ہو گئی ہے اور وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جیسا میں نے عارفہ کہا کہ کافی اس کے اندر 13 پوائنٹس میں سے کئی پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس میں کوئی بہت وقت درکار نہیں ہے. یہ صرف ڈائریکشن دینے کی، ہدایت دینے کی ضرورت ہے. حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اپنی جگہ پر، اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہو رہا. تو اس کے اوپر فوری طور پر وہ 4-6 پوائنٹس کے اوپر عمل تو شروع کریں. باقی بھی ہمارے امپورٹنٹ میٹرز ہیں، مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، ہمارے آفیسز کا مسئلہ ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے رہے ہیں. ہمارے سینکڑوں کارکنان کے اوپر جعلی مقدمات بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر
جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، یعنی شہر کو پانی میسر نہیں ہے، شہر کا سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے، شہر کی سڑکیں بالکل آثار قدیمہ کا نمونہ پیش کر رہی ہیں، آپ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے تو ہمارے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی یہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی آگے آنے والے الیکشن میں. پھر ہم کس منہ سے جائیں گے عوام کے اندر؟ تو ہم اگر عوام کو ڈیلیور ہی نہیں کر سکے تو ہمارے سامنے پھر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا تھا، اور ہمارا ووٹر، ہمارے ہمدرد، ہمارے کارکنان ہم سے یہ سوال کرنے لگے تھے کہ اگر آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے بھی اگر مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر وزارتوں سے کیوں چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے. بالکل صحیح سر. عامر صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عامر خان صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عامر خان صاحب سے. عامر صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بہت سے ایشوز کا ذکر کیا جس پہ آپ چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آپ کی مدد کرے، اور ایک جو آپ نے ذکر کیا وہ یہی تھا کہ آپ مسنگ جو ورکرز ہیں، ایم کیو ایم کے سپورٹرز ہیں، اور آپ کے دفاتر جو کھلنے کے لیے ہیں. کچھ صحافیوں کا ابھی بھی خیال ہے کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، باقی سب چیزوں پہ آپ انتظار کر سکتے ہیں، مگر اس وقت جو آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے فیڈرل کیبنٹ چھوڑی ہے، تو اس کے پیچھے آپ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی مدد کرے دفاتر کھلوانے میں، اور مسنگ جو آپ کے ورکرز ہیں وہ واپس آئیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ عارفہ، یہ ایم کیو ایم کے ورکر کے لیے یہ بہت اہم ایشو ہے اور بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے. ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے اور ان فیملیز کے لیے بہت ہی اہم اور ایک انسانی مسئلہ ہے کہ جو لوگ سالہ سال سے لاپتہ ہیں ان کو بازیاب ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر ہماری گفتگو بھی رہی ہے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی لائے عمل ہونا چاہیے. اور جو کراچی آپریشن جو شروع کیا گیا تھا اس میں رینجرز کا اپنا ایک بہت اہم رول تھا، اور اس شہر کے اندر امن بھی بحال ہوا ہے، اس میں ایم کیو ایم نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہے اور ہم نے بھی مدد کی ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے اور میں التجا کرتا ہوں اس بات کی کہ جب بھی کہیں پر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، آپریشن ہوا، کوئی اچھی بات ہے، آپ نے شہر کا امن بحال کیا، لیکن کراچی کے لوگوں نے ایسا کیا قصور کیا ہے؟ آپ کے پی کے یا شمالی علاقہ جات کے اندر آپریشن کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ بھی آتا ہے. آپ لوگوں کو وہاں پر ایسا ماحول سازگار بنا کر دیتے ہیں. پر سر، کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے اس ایشو پہ؟ کیا یہ آپ کو رینجر سے ڈائریکٹلی نہیں بات کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، ان حلقوں میں بھی ہم بات کرتے ہیں، اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب ہیں اور وہ پرائم منسٹر صاحب ایک بہت با اختیار پرائم منسٹر ہیں اور ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سب کو لے کر بیٹھیں اور اس کو کسی ایک منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ کراچی کے شہریوں کو بھی یہ احساس ہو کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی ان کو سزا بھی مل گئی ہے. اب ان کو دوبارہ سے قومی دھارے میں شامل کریں، ان کے اوپر بھی اعتماد کریں، اعتبار کریں. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. سر، تو اب یہ جو آپ کے توجہ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا کل جو اب ملاقات ہوگی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ امید رکھتے ہیں کہ کل اس کے اندر کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، کوئی وعدے ہوں گے اور خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اپنا جو فیصلہ ہے اس کو تبدیل کریں گے؟ عارفہ، یہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم کیبنٹ سے باہر آئیں گے اور پھر دوبارہ کیبنٹ میں نہیں جائیں گے. جہاں تک آپ کل کی ملاقات کا کہہ رہی ہیں، کم از کم میرے علم میں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہے کہ کل کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اسد عمر صاحب آئے تھے، ان کے سامنے جب ہم نے ساری چیزیں رکھیں تو انہوں نے ہم سے یہ فرمایا، اسد صاحب نے، کہ آپ کے یہ سارے مطالبات بالکل جائز ہیں، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ اس کے اوپر اس کی رفتار بہت سست ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو لے جا کر اپنے پرائم منسٹر صاحب سے اور دیگر لوگوں سے ڈسکس کر کے اس کا ایک پورا پیپر تیار کریں گے اور یہ ہمیں پھر بتائیں گے کہ کون سا کام کب شروع ہوگا، کب مکمل ہوگا. رننگ آؤٹ آف ٹائم، آخری سوال، کیا کوئی ایسا موقع دیکھ رہے ہیں آپ یا کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے جس میں آپ اپنا جو سپورٹ ہے وہ کھینچ لیں گے پی ٹی آئی کی حکومت سے؟ عارفہ، اس کا دار و مدار
پی ٹی آئی کے طرز عمل پر ہے کہ پی ٹی آئی جو ایشوز ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں وہ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہمیں مسائل کا حل نہیں ملے گا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم کسی دوسرے فیصلے کی طرف جائیں، لیکن آج کی تاریخ تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب بھی امید ہے اور عمران خان صاحب سے ہمیں بہت زیادہ توقعات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کے لیے درد رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ہدایت کریں کہ فوری طور پر اس شہر کے زخموں، نہ صرف کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، سب کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ کراچی شہر کے اندر تبدیلی آئے گی، یہاں کی اکانومی بہتر ہوگی، اس کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے، پورے ملک کو فائدہ ہوگا۔ پورے ملک کی معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے، اعداد و شمار آپ کسی طرح بھی پیش کرتے ہیں لیکن ریئلٹی بالکل مختلف ہے، تو بہت ضرورت ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ فیصلے کریں اور شہر کی بہتری کے لیے کام کریں۔ بہت بہت شکریہ، اب آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستانی معیشت کی، جس کا ذکر عامر صاحب نے بھی کیا، اور اس کے حوالے سے جو تازہ ترین انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستانی معیشت کا، جس کے حوالے سے بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ جو ہے اس میں کہا ہے کہ سال 2020 کے دوران جو پاکستانی معیشت کی آؤٹ لک ہے وہ مستحکم رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق جو سخت ترین معاشی اقدامات اور ٹائٹ فسکل پالیسی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ محض 2.8% رہے گا، جبکہ جو مالی خسارہ ہے وہ 7.9% کی سطح پہ رہے گا، اور مہنگائی جو ہے وہ 11% سے اوپر ہوگی۔ جو ریونیوز ہیں ان کی گروتھ ان کے مطابق کمزور ہے، اور جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ قرضوں کی ادائیگی کا پریشر ہے وہ بھی موجود رہے گا۔ رپورٹ میں جیسے کہ اور بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے یہ کہا ہے کہ جو گورننس، سیکیورٹی اور خاص طور پہ اصلاحات ہیں یعنی کہ ریفارم، وہ سب سے اہم ایریاز ہیں، کرٹیکل رسک ایریاز، یعنی کہ ان میں سب سے زیادہ یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ کیا ادھر امپروومنٹ ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لانگ ٹرم فارن کرنسی ایشو ڈیفالٹ ریٹنگ ہے وہ B- پہ برقرار رہے گی۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سڈیری صاحب، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے STPI کے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تمہارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ فچ کی جو ریٹنگ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، ہم کیوں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ مختلف کریڈٹ ایجنسیز ہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا مہینہ پہلے ہم موڈیز کی ریٹنگ بالکل آپ سے ڈسکس کر رہے تھے، تو انڈیپینڈنٹ کریڈٹ ایجنسیز ہیں، ریٹنگ ایجنسیز، جو کہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی ملک یا کسی کمپنی، بڑی جو ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں، ان کی لائبلٹیز کیا ہیں، وہ اپنی جو اقساط ہیں وقت پہ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، ان پہ قرضہ کتنا ہے اور وہ قرضے کی ادائیگی کس طریقے سے ممکن ہوگی۔ تو یہ ملکوں کی ریٹنگ بھی کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز جو وہ دیکھتے ہیں، اور اس حساب سے اپنی ریٹنگ جاری کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جب اگر پاکستان اپنے کو بانڈ فلوٹ کرنا چاہے یا ٹریجری بلز میں جب وہ انویسٹمنٹ کروانا چاہے، تو جو انویسٹر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فچ نے کیا ریٹنگ دی یا موڈیز نے کیا ریٹنگ دی، اور اس کے مطابق وہ اپنی انویسٹمنٹ کا تعین کرتے ہیں کہ ان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کتنا رسکی ہے کسی ملک میں معاشی لحاظ سے انویسٹمنٹ کرنا۔ اچھا سر، اب دوسرا سوال یہی آئے گا کہ پھر اگر جو وہ B- کی ریٹنگ دے رہے ہیں تو یہ ان کے حوالے سے اس کو ہم کس طرح جج کریں؟ بیکاز جیسے ایکڈیمکلی تو اگر B- دیکھا جائے تو اتنا برا نہیں ہے، مگر ان کی رپورٹ میں جس قسم کی باتیں، اور اس کے بعد جب آپ B- دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص اتنا اچھا گریڈ نہیں ہے فار اے کنٹری۔ یہ اگر بہت اچھا نہیں تو بہت برا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ بڑھ چکی ہے، جو کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑھ چکی ہے، یعنی آپ کا قرضہ جو ہے وہ کافی زیادہ چڑھا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلائزیشن پاتھ جو ہے وہ جاری ہے،
اور جو اس وقت بانڈز خریدے جا رہے ہیں یا اس وقت اگر کوئی ایجنسیز پاکستان کو کریڈٹ دے رہی ہیں تو کریڈٹ چونکہ وہ مختصر مدت کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ طویل سے درمیانی مدت کے لیے ہوتے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال، تو ان کا خیال ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا کوئی بہت رسکی آپشن نہیں ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، یہاں پہ بورنگ جو ہے ان کو دی جا سکتی ہے۔ سر جو یہ بات ہر رپورٹ میں ہوتی ہے، ہم پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، آج دوبارہ بھی کریں گے کہ ہر جو رپورٹ آتی ہے، چاہے IMF کی ہو، چاہے فیٹف کی بھی آپ بات کر لیں اور اب فچ کی بھی، ریفارم کہ وہ ایک کریٹیکل ایریا ہے، کیونکہ سٹیبلائزیشن تو ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، بٹ ساتھ ساتھ جب تک ریفارم نہیں آئے گا، اور آپ نے بھی اسی کا اشارہ کیا جب آپ نے کہا کہ جی سیکنڈ کوارٹر کی رپورٹ میں تو نان ریونیو جو ٹارگٹس ہیں ادھر سے آ جائیں گے اور ہم میٹ کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو ہم نے ٹیکس ریفارمز نہیں کیے، جس پہ ابھی تک کچھ ہم مس کر رہے ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو حکومت نے کیا ہوا؟ ریفارمز پہ جو حکومت کو پولیٹیکل ٹیمپریچر لو کرنا ہے، اور یہ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے جو ایک نیک شگن لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں اپوزیشن اور ٹریری بینچز جو ہیں وہ کچھ بلز پہ ایک پیج پہ دکھائی دیے ہیں۔ آج سینٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی تھوڑی سی پروگرس نظر آئی ہے لیجسلیشن میں، تو اگر یہ اسپرٹ چلتی رہے تو یقینی طور پہ کچھ ایسے بیسک لیجسلیٹو ریفارمز جو ہیں وہ لائی جا سکتی ہیں۔ ٹیکس کے اوپر کون سا ایسا ریفارم ہے جو ہم نے پارلیمنٹ سے پاس کرنا ہے، جو FPR کے سامنے ریونیو؟ ابھی تو میں وہ اس کی بات کر رہا تھا، اسپیشلی آپ کی پرائیویٹائزیشن کی جو ریفارمز ہیں یا انرجی سرکولر ڈیٹ کی جو ریفارمز ہیں۔ بٹ سر پرائیویٹائزیشن پہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، پرائیویٹائزیشن کے اوپر تو بھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حکومت نے کرنا کیا ہے۔ PIA، اسٹیل ملز، ان کے اوپر تو وہ ویلتھ کمپنی جو بنانی تھی وہ نیا کمپنی ہے، if I'm not اس دفعہ کا جو آپ کا انڈیکیٹو ٹارگٹ ہے پرفارمنس انڈیکیٹر میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اگلے ریویو سے پہلے وہ ان کی اسیسمنٹ کروانی ہے، انڈیپینڈنٹ کچھ ایویلیویٹرز رکھ کے کہ ان کمپنیز کی ورتھ کیا ہے، ان کی لائبلٹیز کتنی ہیں، ان کے ایسٹ کتنے ہیں، تو وہ تو حکومت کو کروانا پڑے گی اگر IMF پروگرام میں موجود ہے۔ پر سر ابھی تک تو نہیں اس پہ کوئی پروگرس ہوا نا۔ تو میرا خیال ہے کہ باقی جو اس وقت آپ کی ارجنٹ چیزیں تھیں وہ امپورٹنٹ پہ فوقیت لے گئی، لیکن اب جب ارجنسی ختم ہو گئی ہے تو یقینی طور پہ اب امپورٹنٹ چیزوں کی طرف حکومت کو آنا پڑے گا، تو ریفارمز پہ تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے ریفارم کرنا پڑے گی۔ جو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے، ٹیکس ریفارمز کا، اس میں مجھے نہیں پتا کہ چیئرمین جو FPR ہیں وہ منڈے کو آفس ریزیوم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ان کی جو لیو پہ جانے کا سبب اور جو افواہیں گردش کرنا شروع ہوئی تھی وہ تو کوئی بہت پازیٹیو چیز نہیں تھی۔ بالکل صحیح سر، کیونکہ اس وقت ایک جو کنسرن آ رہا ہے بہت سے حلقوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اکنامک ٹیم ہے اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، کیا یہ فائنانس منسٹر لیڈ کر رہے ہیں، کیا یہ شبر زیدی لیڈ کر رہے ہیں، حماد اظہر لیڈ کر رہے ہیں، اسد عمر لیڈ کر رہے ہیں، اور سب کے سب اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ پلیئرز ہیں، لیکن ایز اے ٹیم یا رزاق داؤد لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ایز اے ٹیم جو اکنامک ٹیم کو دیکھا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ لگتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ایک حکومت جو ہے کسی ایک لیڈر کو نہ چن سکی کہ تو یہ بہت مسائل ہوں گے، ان کے شاید انٹرا ڈپارٹمنٹل جو اور انٹرا گورنمنٹ جو پرابلمز ہیں وہ سرفس کرنا شروع کر دیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں شدید برف باری کے بعد حکومت نے ایک سنو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کے اندر شدید برف باری جس کی وجہ سے سنو ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان نے گزشتہ روز کہا کہ جو گزشتہ 2 روز کے اندر برف باری ہوئی ہے اس نے صوبے کا 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اب تک اس برف باری کی باعث 19 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برف باری کی وجہ سے سب سے زیادہ جو علاقہ متاثر ہے وہ ہے کان مہترزئی کا، جہاں 300 سے زائد جو پھنسی ہوئی گاڑیاں تھیں ان کو PDMA نے ریسکیو کیا۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے علی شاہ صاحب جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ۔ ویلکم ٹو دا شو علی شاہ صاحب۔ بہت شکریہ عرفان۔
جی سر، تو بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور اتنی برف باری ہوئی ہے، ابھی تک کیا کیا ہے حکومت نے ٹو کوپ ود دس سچویشن؟ میرے خیال میں ایک تو صورتحال یہ تھی کہ بالکل انپریڈکٹیبل صورتحال تھی بلوچستان میں. ظاہر ہے گلوبل وارمنگ ہو یا کلائمیٹ چینج ہو، بلوچستان چونکہ رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان ہے، تو میرے خیال میں حکام نے بھی کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی. جو محکمہ موسمیات ہے انہوں نے تو یہ پیشگوئی کی تھی کہ 11، 12 اور 13 جون کو کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. 11، 12 اور 13 جنوری کو. جی لیکن بلوچستان حکومت نے سیریس نہیں لیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کا تقریباً دو روز تک کوئٹہ شہر کا بلوچستان کے مختلف علاقوں کے ساتھ، پاکستان کے دیگر صوبوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو زمینی رابطہ تھا وہ منقطع رہا. یعنی لکپاس کا مقام ہے کوئٹہ کو کراچی سے ملانے والی شاہراہ، یہ مکمل طور پر بند رہی. اسی طرح کوئٹہ کو سندھ سے ملانے والی جو شاہراہ ہے کوئٹہ ٹو جیکب آباد، یہ کولپور کے مقام پر بند رہی. اسی طرح کوئٹہ کو یا پاکستان کو افغانستان سے ملانے والی جو شاہراہ ہے کوئٹہ چمن شاہراہ، یہ بھی درہ خوجک جو ہے اس مقام پہ بند رہی. 4th ون جو ہے وہ کان میترزئی کا تھا، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا انٹرو میں. یہاں پہ ریکارڈ برف باری ہوئی. کان میترزئی کے مقام پر بھی اس وقت میں جب آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی سے بات کی. انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب تک کان میترزئی کے مقام پر جو قومی شاہراہ ہے وہ بند ہے. یہ کوئٹہ کو یا بلوچستان کو اسلام آباد سے، پنجاب سے ملانے والی شاہراہ ہے. تو یہ بتائیں کہ بلوچستان حکومت کے پاس فیسلٹیز کیا ہیں اس طرح جب اتنی بڑی اور اہم شاہراہ بند ہو جاتی ہے برف باری کی وجہ سے، تو ان کے پاس کتنی اس وقت یہ فیسلٹیز ہیں کہ وہ سڑکوں کو جلد از جلد یا رات کے اندر خالی کر سکیں؟ سنو مشینز ہوتی ہیں، وہ کتنی زیادہ ہیں اور کیا وہ اتنی ہیں کہ ہر کونے میں بلوچستان کے پہنچ سکیں؟ یہ بالکل بڑا ویلڈ کویسچن ہے. میرے خیال میں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے لوگ یقیناً ریلیف کے کاموں میں مصروف تھے. میں یہاں پر بالکل یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی پی ڈی ایم اے ہے یا دیگر جو ایف سی کے لوگ، خاص کر لیویز کا ذکر کروں گا، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. لیکن پرفارم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے. جو برف باری کا سکیل تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تھا. اس سے نمٹنے کے لیے ہماری جو پی ڈی ایم اے ہے یا صوبائی حکومت ہے ان کے پاس اس طرح کی مشینری موجود نہیں تھی اور ان کے پاس افرادی قوت بھی اس طرح موجود نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، بلوچستان آدھا پاکستان ہے. اس میں اگر کوئی کسی بھی قدرتی آفت کے میرے خیال میں کوئی بھی قدرتی آفت آتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے یا نقصانات کو کم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مشینری بھی ہونی چاہیے، جدید مشینری زیادہ، اور ساتھ ہی جو افرادی قوت ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ابھی 3 دن گزرنے کے باوجود آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی کان میترزئی کے مقام پر جو قومی شاہراہ ہے بلوچستان کو، کوئٹہ کو اسلام آباد سے، پنجاب سے ملانے والی شاہراہ، یہ ابھی بھی بند ہے. علی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں کیا یہ کسی ایک خاص حصے میں بلوچستان کے زیادہ ہوئی ہیں یا یہ مطلب کہ وائڈلی سپریڈ ہیں سب علاقوں میں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم صرف ہلاکتوں کو دیکھیں کہ کوئی ایک ڈسٹرکٹ جو ہے یا ایک علاقہ جو ہے زیادہ متاثر ہوا ہے؟ ویسے تو میرے خیال میں بلوچستان کا جو شمالی علاقے ہیں، جوب میں 8 کیجولٹیز ہے، اسی طرح ضلع پشین میں 3 ہے اور چمن میں 6 ہیں. تو جو شمالی بلوچستان کے علاقے ہیں، خاص کر جوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، قلعہ عبداللہ، ان علاقوں میں برف باری اور بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. جو ڈیتھ ٹول ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی کے مطابق ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 20 تک پہنچ گیا ہے. جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں یا واقعات جو ہوئے ہیں اس میں اکثر جو کچے مکانات ہے، چونکہ پوری رات جو ہے برف باری کا سلسلہ جاری رہا تو برف باری جو ہے وہ جو کچے مکانات ہیں ان کے چھتوں پر جمع ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں اکثر ہلاکتیں جو ہیں وہ چھت گرنے سے ہوئے ہیں.
یعنی کچے مکانات، کچے چھت اور ساتھ ہی جو کچی دیواریں ہیں یا کچے گھر ہے ان کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. تو میرے خیال میں سکیل بہت بڑا ہے. اب جو گلوبل وارمنگ ہے یا کلائمیٹ چینج ہے، اور علی شاہ صاحب اس یہ اب اعتبار کتنے دن اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو اتنی شدید برف باری ہوئی ہے یا اتنے زیادہ جو کم ٹیمپریچرز ہیں، یہ کیا محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے، یہ کتنے دن اور چلے گا اور کیا اس کے بعد بھی کوئی اسپیل آئے گا اس طرح کا، تاکہ ایٹ لیسٹ بلوچستان کی حکومت اس سے پہلے تو کچھ اقدام کر لے؟ صبح میں نے چیک کیا محکمہ موسمیات سے، اب آنے والا جو ہفتہ ہے امیجیٹلی تو کوئی اس طرح کی پریڈکشن موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو 11، 12، 13 جنوری کی میں نے بات کی، اس کے لیے اگر ہمارے حکمران سیریس ہوتے، حکومت یا پی ڈی ایم اے کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہوتی، تو یہ جو 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں. بلوچستان آپ کو پتہ ہے جیو اسٹریٹجک لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے، یعنی لکپاس کا مقام ہے، یہ کوئٹہ کو کراچی سے ملانے والی شاہراہ ہے. کولپور کا مقام ہے، یہ کوئٹہ کو سندھ سے ملانے والی شاہراہ ہے. جیکب آباد کان میں ترزئی کا مقام ہے، کوئٹہ کو اسلام آباد سے ملانے والی شاہراہ ہے. اسی طرح خوجک کا مقام ہے، پاکستان کو افغانستان سے ملانے والی شاہراہ ہے. پھر تفتان روٹ ہے، بلوچستان یا کوئٹہ شہر کو ایران سے ملانے والی شاہراہ ہے. جب پیشگوئی کی گئی تھی تو میرے خیال میں کامن سینس کی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم اے کی مشینری ہے یا پی ڈی ایم اے کے جو ٹرینڈ تربیت یافتہ جو لوگ ہیں یا ان کی افرادی قوت ہے، اگر ان پوائنٹس پہ یہ لوگ اس وقت موجود ہوتے تو پھر اس طرح کے نقصانات نہیں ہو سکتے. لیکن جہاں تک جانی نقصان کا تعلق ہے، آپ کو جس طرح علم ہے بلوچستان میں غربت، بے روزگاری، اس کی شرح پاکستان کے دیگر صوبوں سے کافی زیادہ ہے. اب ظاہر ہے حکومت، میرے خیال میں حکومت کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، اکثر یہاں کی جو مور دین 80% پاپولیشن ہے یہ سارے کچے مکانات میں بلوچستان میں رہ رہی ہے. تو آپ میرے خیال میں گورنمنٹ کی بس کی بھی بات نہیں ہے کہ بلوچستان کی جو کل آبادی ہے ان کے لیے پکے مکانات جو ہے وہ بنا سکے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سید علی شاہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.